کچھ بات کرتے ہیں کراچی اور اندرون سندھ میں جرائم پیشہ افراد کی جن کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 2 دن پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں موجود تھے۔ کراچی میں ہی صدر پاکستان نے سیکیورٹی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ شاہین فورس کو فعال کیا جائے گا، نئی گاڑیاں نئی موٹر سائیکلیں ان کے لیے خریدی جائیں گی، سندھ میں دریا کنارے پولیس پکٹس بنائی جائیں گی، کراچی میں ناردرن بائی پاس پر باڑ لگائی جائے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ناردرن بائی پاس پر باڑ لگانے سے کیا ہوگا؟ ڈاکو تو شہر کے اندر ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت بیورو ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم بھٹی صاحب۔ السلام علیکم عاصم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو عاصم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اجلاس سندھ ایپکس کا بلایا گیا جس میں ساری صورتحال پر غور ہوا۔ ویسے تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کراچی سے زیادہ جرائم تو نیو یارک اسٹیٹ ہے یا امریکہ کے کسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں یا صورتحال بڑی بہتر ہے، ان سے ویسے ہمارا کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے، لیکن واقعی کیا سچویشن بہتر دیکھی ہے آپ نے؟ دیکھیں یہ کوئی 31واں اجلاس ہوا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اس سے قبل ایک روز قبل جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی خاصا اس پہ بریفنگ لی، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجر اور دیگر اعلیٰ حکام نے، اور انہوں نے صدر صاحب کو تو بڑا اچھا بتایا کہ کافی بہتری آ رہی ہے۔ اور ہم جیسے آپ نے کہا نیو یارک والی بات، تو اس میں کراچی کی اسٹریٹ کرائم میں ہم روز کی بنیاد پر سی ٹی وی فوٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، روز کی بنیاد پہ مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اپنی ہی رپورٹ میں آئی جی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ جو 4 ماہ کے دوران 103 افراد اغوا ہوئے، اور اس میں غیر اعتمادی یہ دیکھیں کہ 76 کی رپورٹ ہوئی ہے جبکہ 47 افراد کی رپورٹ ہی درج نہیں ہوئی۔ اس میں سے ابھی بھی 20 افراد کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہیں، اور 4 ماہ کے دوران 63 ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ کراچی کی صورتحال بھی اس میں کچھ بہتر نہیں ہے، اسٹریٹ کرائم ویسا ہی جاری ہے۔ شاہین فورس کا ذکر کیا، شاہین فورس 2 سال پہلے جاوید عالم اوڈو جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ وہ سڑکوں پر موٹر سائیکلوں میں کچھ عرصے تک تو نوجوان لڑکے ہمیں اورنج کلر کی جیکٹ پہنے پولیس وردی میں نظر ضرور آئے، لیکن اس کے بعد سے پھر وہ غیر فعال ہو گئی۔ اگر اب دوبارہ اس کو فعال کرتے ہیں، اور تاہم اس کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہے، ابھی تک اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ وہی تھانوں سے نفری لے کے اسی کو تعینات کیا گیا، تو وہ نفری میں مطلب اضافہ نہیں۔ تو پھر ابھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں حالیہ اجلاس میں فیصلہ کیا کیا گیا ہے؟ مطلب اب وہ کون سے سٹیپس ہیں جو کہ لیے جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا جی قبضوں پر زمینوں پر جو ہوتا ہے اس پر 0 ٹالرنس ہے، سیف سٹی پروجیکٹس کو جلدی مکمل کیا جائے، پھر ڈی جی رینجرز کو بھی بلایا گیا، وزیر داخلہ وہاں پر موجود تھے، تو اب ہونا کیا، ایکشن پلان کیا ہے؟ دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ اگر اس کو جیسے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس کو جنگی بنیادوں پر اس کو مکمل کیا جائے، ایسے ہی کراچی کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں 50 کے قریب وہ ایسے راستے ہیں جن میں ٹول پلازا پکے راستے اور کچے راستے بھی شامل ہیں، مطلب 50 کے قریب یہ راستے ہیں۔ تو آئی جی سندھ غلام نبی ایمن صاحب اس پہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس بار بریفنگ میں بھی کہا کہ ٹول پلازا پہ جو ہے ہم نے کیمرے لگائیں، کلوز سرکٹ کیمرے، اچھی کوالٹی کے کیمرے۔ اگر ان تمام کیمرے فعال ہو جائیں، شاہین فورس میں اضافہ ہو جائے، جس طریقے سے صدر صاحب نے یہ بھی احکامات جاری کیے کہ نہ صرف نفری بڑھائی جائے بلکہ ان کی پیٹرولنگ کے لیے موٹر سائیکلیں، گاڑیوں میں اضافہ کیا جائے، اور ایک اچھی خاصی اگر فورس شہر میں بیک وقت سڑکوں پر نکھے گی تو ممکن ہے کہ اس اسٹریٹ کرائم کو قابو کر سکیں گے، کنٹرول کر سکیں گے۔ ادروائز اگر یہ صرف بیانات کی حد تک ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول میں آئیں۔ اچھا، اب جس طرح ہم نے ابھی انٹرویو میں بھی بات کی ہے کہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی داخلی خارجی راستے ٹھیک ہے بند کرنے چاہیے، وہاں پہ بھی باڑ لگنی چاہیے، پکٹس ہونی چاہیے، لیکن جو شہر کے اندر ڈاکو موجود ہیں جو مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے موبائل سنیچنگ، گاڑیاں چوری ہونا ایک بڑی تعداد ہے، اس کے لیے کیا پلان بنایا ہے؟ دیکھیں اس پہ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو ریپیٹڈ کرمنل ہے نا، جو جیل میں جاتے ہیں واپس باہر آ کے کرائم کر رہے ہیں، ریپیٹڈ کرمنل، ان کو ڈیوائس کا سندھ حکومت کی جانب سے کچھ چند سالوں سے اس پروجیکٹ پہ کام جاری ہے کہ ریپیٹڈ کرمنل کے لیے ڈیوائس تیار کی جائے گی۔ اگر وہ جیل جاتا ہے تو اس کو باہر آنے پہ اس کو ڈیوائس لگے گی، اس کو چپ لگے گی، اس کو کڑا لگے گا، پتہ ہوگا کہ یہ کرمنل ہے، اس کے مانیٹر ہو سکے گا۔ پھر ایسے ہی وزیر داخلہ ضیاء حسین لنجار سے ہماری 2 روز قبل بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس پہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں۔ ریپیٹڈ کرمنل جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا قانون بنا رہے کہ وہ جیل میں جائے تو لمبا جائے، ایسا نہ ہو کہ جیل میں جاتا ہے اس کے گواہ تو گارنٹی کوئی نہیں ہوتی نا باہر جا کے وہی کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہاں، ایک ہفتے بعد وہ واپس باہر آ کے پھر وہی کام کر رہا تھا، اس کو ایسے اس کے لیے قانون سازی کی جائے کہ وہ لمبا جیل میں رہے تاکہ شہر میں امن آ سکے۔
بالکل یہ صحیح بات ہے. اچھا اس میں منشیات کو لے کر بھی کافی ڈسکس ہوا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے بڑے تشویش کا اظہار کیا زرداری صاحب نے کہ کالج میں یا اسکول میں اسٹوڈنٹس یوز کر رہے ہیں, تو اس پر اب کس طرح سے کام ہوگا؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر دوسرے تیسرے مہینے اب یہ اجلاس بلایا کروں گا, ایسے نہیں چھوڑیں گے سچویشن کو, تو سنجیدگی نظر آئی ہے. شرجیل انعام میمن صاحب نے جب سے وزارت سنبھالی ہے ان کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ اس میں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. ان کی جانب سے اینٹی نارکوٹکس فورس, ایکسائز پولیس اور جو ہماری لوکل پولیس ہے ان کو جوائنٹ وینچر کا ان کے احکامات ہیں کہ ان کی پلاننگ ہے کہ ان کو جوائنٹ کروا کے ان کے ساتھ پھر جو بھی منشیات فروش ہیں ان پہ جب کاروائیاں ہوں تو تینوں آن بورڈ ہوں, الگ الگ کاروائیاں نہ کریں, تینوں آن بورڈ ہوں, تینوں کو پتہ ہو اور جو جتنے بھی گینگز ہیں اس پہ مل کے پلاننگ کے ساتھ کام کیا جائے. تو ابھی تک اس پہ کام شروع تو ہوا ہے لیکن ہمیں بڑی کاروائیاں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ہاں چھوٹے موٹے جو ڈیلرز تھے جو کہ عام طور پہ گلی محلوں میں بک رہے تھے ان میں ہم نے واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے, لیکن جو شہر میں سپلائی ہے, جو ہمارے ذرائع ان کا کہنا ہے کہ سپلائی جوں کی توں جاری ہے. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے, اس پر بھی کچھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتاتے ہیں جی بڑے یہ طاقتور ہیں, تو ظاہر ہے ان کا توڑ پہلے نکلے گا تو پھر چھوٹے تو ویسے ہی کنٹرول ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ہم لوگ بار بار ڈسکشن میں سن رہے ہیں یہ جو کچے کے پکے ڈاکو ہیں ان کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ انہیں اسلحہ کون دے رہا ہے. آج تک بڑی تشویش ہوتی ہے کہ ان پر قابو ہی نہیں پایا جا سکا, اور کیسے یہ سیلفیاں بناتے ہیں ٹک ٹاکوں پہ, انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, ویڈیوز ان کی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کو پکڑ نہیں سکتا. ہاں یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے کہ اسلحہ کون دے رہا ہے. اسلحہ ان کے پاس مسلسل تسلسل کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ پہنچ رہا ہے. اور اچھا ایک چیز میں کلیئر کر دوں, پچھلی نا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا دنوں میں کہ ان کے پاس ڈرون کیمرہ بھی آ گیا, تو وہ ڈرون کیمرہ پولیس کا انہوں نے مار کے گرایا تھا اور پھر اس کو وہ دکھا رہے تھے کہ جی ہمارے پاس ڈرون ہے, وہ ڈرون پولیس ان کے پاس نہیں تھا. لیکن کوئی بعید نہیں کہ ان کے پاس یہ پہنچ بھی جائے. اب تو زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ جو مقامی قبیلے کے سردار ہیں ان سے مدد لی جائے, لوگوں سے مدد لی جائے, تو ان کے خلاف کچھ کیا جائے. زرداری صاحب کے احکامات ہیں کہ وہاں پر پل بنائے جائیں اور جو دریا کے دائیں جانب کے راستے جہاں پر مورچے نہیں تھے وہاں پر مورچے آباد کیے جائے. اس میں ایک اچھی چیز میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ سندھ اور وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے ایک ان کے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار ہے انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بناتے ہیں, کیونکہ ایک جگہ ایسی ہے کہ نقشے مطابق اس پہ ایک طرف کشمور ایک طرف گھوٹکی اور بیچ میں پنجاب کی حدود ہے. سب سے اچھی جنت ان کے لیے وہی ہے کہ دونوں جانب سے پولیس ان پر حملہ نہیں کر پاتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.